ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نماز کی دوسری شرط کی بات چل رہی ہے۔ دوسری شرط نماز کی ستر عورت ہے۔ ستر عورت کے متعلق چند اہم مسائل ہم ذکر کرتے ہیں، اور پھر پردے کے متعلق کس سے پردہ ہے اور کس سے پردہ نہیں، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں ہے، عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے عورت کو، کیونکہ غیر محرم کے سامنے اگر عورت منہ کھولے گی، کسی دوسرے کی نظر پڑے گی، تو پھر اس میں فتنہ اور فساد ہونے کا اندیشہ ہے۔ کسی کی دوسرے کی نظر پڑنے سے غیر محرم کی فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے منع فرمایا ہے کہ عورت کو چہرہ کھولنا غیر محرم کے سامنے وہ منع ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بھی اپنے کام کاج میں رہے گی تو بھی پردے میں رہے یا چہرہ چھپائے رکھے، ایسا نہیں، بلکہ بازار، مارکیٹ یا راستے میں مجبوراً کسی کام سے جانا پڑا تو پھر پردہ کر کے عورت کو جانا چاہیے۔ یوں ہی غیر محرم کو اس کا دیکھنا جائز نہیں۔ جس طریقے سے عورت کو الحمدللہ جس طریقے سے عورت کو چہرہ چھپانا فرض ہے، چہرہ چھپانا چاہیے اور چہرہ دکھانا منع ہے، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کا جو غیر محرم ہوتے ہیں ان کا بھی دیکھنا جائز نہیں۔ صرف حکم شریعت کا عورتوں کے ہی لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد کھلی نظروں سے جہاں چاہیں جسے چاہیں دیکھتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نظر کو جھکا کر چلیں۔ اب دیکھیے مسئلہ، اگر کسی مرد کے پاس ستر کے لیے جائز کپڑا نہیں، یعنی چھپانے کے لیے، اور ریشمی کپڑا موجود ہے، تو اس صورت میں ریشمی کپڑے سے ہی اپنے بدن کا چھپانا، جس حصے کا چھپانا فرض ہے، ریشمی کپڑے سے ہی اس کا چھپانا فرض ہو جائے گا، جائز ہے۔ لیکن ریشمی کپڑے کے الگ میں اور کپڑا موجود ہے، پھر ریشمی کپڑا مرد استعمال کرتا ہے، تو اس کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، اور اگر ریشمی کپڑا پہن کر نماز ادا کی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی جب نماز ہوتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔ اگر ننگے شخص کو چٹائی یا بچھونا مل جائے تو اسی سے ستر کرے، ننگا نہ پڑے۔ یوں ہی اگر گھاس یا پتوں سے ستر کر سکتا ہے تو یہی کرے۔ یہ اس کے لیے جس کے پاس کپڑے نہ ہوں، اتنا مال و زر نہ ہو۔ لیکن آج کے دور میں تو ہر ایک کے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پورے شریر کو، پورے بدن کو آسانی کے ساتھ چھپا سکتا ہے، آسانی کے ساتھ پورے بدن کو چھپا سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ میں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تمام حضرات اتنی حیثیت اور اتنا مال و زر رکھتے ہیں کہ وہ کلائیوں تک بائیں ڈھک جائیں، جس میں اتنا کپڑا آسانی سے پہن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر حضرات کو، ہمارے نوجوان بھائی ہیں 20، 25، 30 سال تک کی عمر کے، بلکہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ 40 سال تک کی عمر کے بھی آدھی باؤں کی جو قمیص ہوتی ہے، شرٹ، اس کو پہن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن وہ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اپنی غلطی سے باز نہیں آتے۔ وہ یوں ہی اپنی نمازیں خراب کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ پوری آستین کے کپڑے پہن کر نماز ادا کریں۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیتا ہوں
کون کون لوگ محرم ہوتے ہیں اور کون کون غیر محرم ہوتے ہیں۔ محرم اور غیر محرم کس کو کہا جاتا ہے، پہلے اس کو سنیے۔ محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے پردہ ہوتا ہے اور جس سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ محرم وہ ہوتا ہے جس سے پردہ نہیں ہوتا ہے اور محرم سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر باپ، بیٹا، بھائی، یہ محرم ہوتے ہیں، یا اور بھتیجا ہوتا ہے تو یہ محرم ہوتا ہے۔ اب غیر محرم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پردہ کرنا چاہیے اور اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ غیر محرم سے جس سے پردہ ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور جس سے پردہ نہیں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کون کون لوگ غیر محرم ہیں اور کون کون محرم ہیں۔ میں ان لوگوں کا ذکر اور کر دوں۔ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس کا نکاح، کبھی کسی صورت سے جائز نہیں۔ اور یہ حرام ہونا 3 قسم کے رشتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ 3 قسم کے رشتے کیا کیا ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ وہ 3 قسم کے رشتے یہ ہیں کہ پہلے تو جزئیت کے اعتبار سے ہو، جزئیت کے اعتبار سے، دوسرا رضاعت کے اعتبار سے، اور تیسرا مصاہرت کے اعتبار سے۔ جزئیت کسے کہتے ہیں، یعنی محرم جو ہو، غیر محرم جو ہو وہ اس کا جز ہو، جیسا بیٹا باپ کا جز ہوتا، باپ سے پیدا ہوا ہوتا ہے بیٹا، حقیقی نسب جو چلتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، تو بیٹا باپ کا جز ہے، بیٹا باپ کا جز ہے، تو اس وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ محرم میں سے ہے۔ رضاعت کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی آ رہی ہے، اور مصاہرت کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف بھی آ رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جزئیت یہ ہے کہ عورت و مرد میں یہ رشتہ ہو کہ مرد عورت کا جز ہو، جیسے عورت کا بیٹا۔ دیکھیے ماں بیٹا جو ہوتے ہیں تو وہ محارم میں سے ہوتے ہیں، یعنی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ آپس میں محارم ہوتے ہیں۔ اور جیسے عورت کا بیٹا پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا، یا عورت مرد کا جز ہو، جیسا عورت کا باپ، دادا، نانا، چچا، ماموں، یہ عورت مرد کا جز ہے، عورت مرد کا جز ہے۔ عورت کا باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، ماموں ہے۔ رضاعت یہ ہے کہ دودھ شریکی بھائی ہو، رضاعت یہ ہے کہ دودھ شریکی بھائی ہو، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور وہ محارم میں سے ہے۔ مصاہرت یہ کہ سسر داماد ہو، اور غیر محرم وہ لوگ ہیں جن سے ان تینوں رشتوں میں سے کوئی رشتہ نہ ہو، جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپھا اور چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹے۔ یہ جو خالو، پھوپھا اور چچا ان کے بیٹے، ماموں، خالہ، پھوپھی ان کے بیٹے، ان سے بھی یہ جو ہیں غیر محرم ہیں، ان کے بیٹے غیر محرم ہیں، تو ان سے پردہ واجب ہے اور ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے سماج میں ایک اس چیز کو روا اور جائز سمجھا جاتا ہے کہ چاچا کے بیٹے سے، چچیرے بھائی سے، یا پھپھیرے بھائی سے، خلیرے بھائی سے، ممیرے بھائی سے پردہ نہیں ہوتا۔ ہماری اکثر ماں اور بہنیں یہ خیال کرتی ہیں، یہ ان کے وچار رہتے ہیں، وہ معلوم تو کرتی نہیں، پوچھتی نہیں، بلکہ اگر کوئی بات ان سے کہی جائے سمجھانے کے طور پہ تو ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ یہ تو ہم اپنے پروجنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرات
انشاءاللہ اس کے متعلق چند اہم مسائل آئندہ ویڈیو میں ذکر کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔